بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ میں نے اس سے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا۔ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ آخر تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ برتن گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے، لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دیا تھا۔ آپ سمجھے نہیں، دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کیا کرنا پڑا، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا، تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں اسے کندھے سے لگا کر تھپ تھپاتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر اس کا پائمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ بچے نے پخانہ کیا ہوا ہے۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں جلدی سے رومال کو اٹھانے کو لپکا، خیر اس کا پائمپر دوبارہ لگایا اور بازوؤں میں جھولا جھلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جمیلوں میں کون پڑے۔ ابھی اپنی روٹی پکا کر کھا لوں گا، لیکن آٹا ابھی وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر اوون میں رکھ کر بٹن دبایا اور گرم کر لیا۔ میں ذرا بیڈ سے بکھیرا اٹھا لوں، پائمپر، وائپس، کھلونے، فیڈر شیٹس کو ان کے مخصوص جگہوں پر رکھا اور روٹی نہیں۔ صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے، ابھی شرٹ پریس کی تھی کہ بیٹا رونے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور جھولا جلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے بچے کو سلایا اور ایک ریسٹورنٹ پر کال کر کے کھانا ڈیلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے بڑے بڑے نوالوں میں کھانا ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر بیٹا دوبارہ جاگ اٹھا تو کھانا پڑا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور مشقت بھی۔ مجھے اکتاہت ہونے لگی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر ڈیر سا گیا۔ سائرہ، وہ چادر یہ الماری سے نکال دو، میں اوڑھ کر سونا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یو پی ایس بھی جواب دے گیا اور پنکھا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لیا۔ میں اس کو پنکھا جھولنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگ جانے پر سر میں درد ہونے لگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی۔ اس کے بعد بیٹا کب جاگا، کب تک روتا رہا، مجھے نہیں معلوم۔ البتہ جب صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا اور اس کے پیمپر سے مواد نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پائمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو بھی دہی کھاتا تھا وہ سائرہ گھر میں بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں کس پہر بناتی تھی۔ میں نے چائے بنانے کی غرض سے ساس پین میں دودھ انڈیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب سائرہ مصروف نہیں ہوتی تھی۔ میری خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے
نौکرانی رکھ دی تھی، ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا، اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی، میں تھک جاتا تو مجھے دباتی، میں اداس ہوتا تو مجھے ہنسا لیتی اور میری دل جوئی کرتی، میں کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا تو وہ میرا حوصلہ بندھاتی، میں سوچوں میں گم تھا، دودھ ابل کر شلف پر آ چکا تھا، میں آہستہ آہستہ شلف پر کپڑا لگانے لگا، تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ واہ تمہارا جسم کیوں درد کرنے لگا؟ کون سا پہاڑ ڈھایا ہے تم نے؟ اور وہ پہلو بدل لیتی، شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی، پر میں ظالم انسان نے پرواہ نہیں کی، کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائیڈ بدل کر میرے چہرے پر جھجک آتی اور آئی لو یو تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولیں، پھر مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری اور وہ سب اپنے اپنے کمرے میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پر دوڑا دی جو راستے مجھے ہمیشہ کے لیے سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق ہے آپ پر، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اسے پوچھیں، اس کی دل جوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے بنا لالچ آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔